جنت پہ، اور نام ہے الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہرا۔ موسوعہ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا کو، الموسوعۃ الکبریٰ یعنی the great encyclopedia on فاطمہ الزہرا، about حضرت فاطمہ زہرا کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا 25 جلدوں پہ، اور ان سے کسی نے سوال کیا، آگئے انصاری خوئینی سے سوال کیا کہ بھی آپ نے 25 جلدیں جناب سیدہ پہ لکھ دی جو 18 برس کی جب دنیا سے گئیں، 18 برس کی بی بی تھی جو دنیا سے گئی، اور آپ نے 25 جلدیں ان پہ لکھ دی، آپ بہت ماہر ہوں گے؟ کہا نہیں، یہ وہ ہے جو میں سمجھاؤں۔ آپ پہنچ گئے، جو میں نہیں سمجھا وہ اس سے بہت زیادہ۔ تو عزیزان گرامی، تو اب انہوں نے اس کی جلد نمبر 18 میں، ظاہراً اس وقت جو میرا حافظہ کام کر رہا ہے، 17 یا 18 میں صفحہ نمبر 324 کے اوپر یہ الفاظ لکھے ہیں، اور انہوں نے بھی حوالہ دیا ہے مرحوم ولی الدین خنساری کا، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت قمبر اور حضرت فضہ بھائی بہن تھے۔ جناب قمبر مولا علی کے غلام جو مشہور ہے، جناب فضہ جناب سیدہ کی جو کنیز مشہور ہے، تو کہا یہ دونوں بھائی بہن تھے، اور غلام و کنیز نہیں تھے، حبشہ کے بادشاہ کے بیٹا بیٹی تھے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، یعنی they were not slaves، وہ حبشہ کے پرنس اور پرنسس تھے، شہزادے تھے حضرت قمبر اور وہ شہزادی تھی۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ انہوں نے آخر نبی کا کوئی تذکرہ سنا، کسی جناب امیر کا تذکرہ سنا، آئے، اور آنے کے بعد جناب سرور کائنات سے جب اسلام قبول کیا تو کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں رہنا چاہتے ہیں، کہا کہ میں تمہیں اپنے بھائی اور اپنی بیٹی سے ملا دیتا ہوں، اپنے داماد اور اپنی ملوایا۔ تو جناب فضہ نے جناب سیدہ کی کنیزی قبول کی شہزادی ہوتے ہوئے، اور جناب قمبر نے کہا کہ میں علی کا غلام ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جناب قمبر اپنے آپ کو غلام کہتے تھے، مولا نے کبھی غلام نہیں سمجھا۔ واقعہ آپ نے سننا کا اشارہ کر کے آگے بڑھنا۔ جب انسان کو علم ہو جائے، کئی لوگوں کو تو علم نہیں ہوتا، کئی علم ہو جائے کہ یہ کون ہے۔ جناب سلمان سے کسی نے پوچھا تھا نا کیا سمجھیں آپ، تو انہوں نے بہت معذرت، ان سے جب سوال کیا کہ آپ کیا سمجھے، کہا میں یہ سمجھا ہوں کہ میں نے نہیں سمجھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ روزہ ہے، تھوڑی سی توجہ کریں۔ کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ میں نے نہیں سمجھا۔ علم کے درجات جو میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ علم کا انسان کا مقام، یہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد جہاں وہ پہنچے، اشاروں سے پہنچ جائیں، علم حاصل کر کے جہاں وہ پہنچے، تو انہوں نے وہاں پہنچنے کے بعد کہا جہاں میں پہنچا ہوں اب مجھے سمجھ میں آیا اس سے علی بہت زیادہ اونچے ہیں۔ اب میری بات پہنچ رہی جانے گرامی، تو کہا میں یہ سمجھا ہوں کہ میں نہیں سمجھا، جہاں تک میں سمجھا ہوں اس کے بعد شروع ہوتا ہے مقام۔ عزیزان گرامی، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے یہی جو سمجھایا۔ تو اب جناب قمبر، میں جو واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں صرف اشارہ کروں گا نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے خاص طور سے، کہ مولا امیر علیہ السلام خیاط کے پاس گئے، درزی کے پاس، ٹیلر، ہی وینٹ ٹو اے ٹیلر، یہ میرے دو جوڑے ہیں، ایک میرا سی دیے اور یہ قمبر۔ درزی کی آپ نے دیکھا عادت ہوتی ہے فوراً کپڑے کو محسوس کرتا، اب تو یہاں درزی رہے نہیں، جو ہندوستان پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں گے انہیں پتا ہوگا، یہاں تو رواج ہی نہیں ہے، لوگ شاپنگ سینٹر سے کپڑے لیتے ہیں بنے بنا۔ تو اب اگر آپ ٹیلر کے پاس جائیں نا، ٹیلر کی عادت ہوتی ہے فوراً کپڑے کو محسوس کرے گا، کپڑا اچھا ہے کیسا نہیں ہے، کھردرا گرمی کا ہے سردی کا، یہ عادت ہوتی ہے درزی کی۔ تو جیسے ہی درزی نے کپڑے کو محسوس کیا تو فوراً کہا یا علی، ان میں ایک کپڑا مہنگا اور دوسرا بہت سستا، آپ کے لیے کون سا کپڑا سیوں؟ سیدھو، ایک میرا ایک میرے قمبر کا۔ آپ کا دیکھیں مولا علی کہہ رہے ایک میرا ایک میرے قمبر کا۔ میں کہتا ہوں جناب قمبر کے لیے اتنا بس کہ علی کہیں میرا قمبر، کہ ایک کرتا میرا سی دو، ایک میرے قمبر کا۔ تو درزی نے فوراً کہا ان میں سے ایک کپڑا بہت مہنگا، one is very expensive cloth, the other one is literally not so expensive۔ تو کہا مولا اس میں ایک بہت مہنگا کپڑا، دوسرا اتنا مہنگا نہیں ہے، تو آپ کا کرتا کون سا سیوں اور آپ کے غلام کا، کیونکہ وہ سیاہ فام، آپ کے غلام کا کپڑا کون سا؟ تو جناب قمبر نے کہا یہ بھی کوئی سوال کرنے والی بات، جو مہنگا کپڑا ہے وہ مولا کا، جو سستا ہے وہ غلام کا۔ مولا نے کہا قمبر کی باتوں میں نہ آنا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سستا مجھے سی دو۔ قمبر ابھی جوان ہے، اس نے زندگی کی بہاریں دیکھنی، مہنگا کرتا اسے سی دو۔ عزیزان گرامی، یہ اس گھرانے میں رہ رہے کے جو علم حاصل کر رہے ہیں کہ ان کا جو عمل ہے وہ خود بولتا۔ عزیزان گرامی، جہاں غلاموں اور کنیزوں کا یہ مقام ہو، میں سخت جملے کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، جہاں غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ یہ رویہ ہو۔ جناب سیدہ نے کبھی نہیں کہا کنیز، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ہمیشہ جناب فضہ سے کہا، پہلا دن تھا جناب فضہ کا، کبھی بھی میں آپ کی کنیزی میں آئی ہوں، کہا اچھا تو پھر فیصلہ کر لو کون سے دن آپ کام کرو گی کون سے دن میں۔
تو جناب فضا نے کہا جب کنیز میں ہوں تو آپ کیوں کام کریں گی؟ کہا کنیز ہو انسان تو ہو، ہم دونوں کام تقسیم کریں گے، ایک دن میں کام کروں گی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ نے اتنی عزت دی جناب فضا کو کہ آپ کے بچوں نے کبھی کنیز کہہ کے نہیں، ماں کہہ کے بلایا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ مقام و عظمت ہے آل محمد کی، اتنی عظمت دے دیں کہ پھر سارے خاندان نے ہمیشہ ناز کیا جناب فضا کے۔ القطرہ من فضائل اہل بیت، سید مرحوم آیت اللہ سید احمد مستنبط، انہوں نے 1500 صفحے لکھے فضائل اہل بیت کے، اور نام لکھا القطرہ من فضائل اہل بیت۔ قطرہ کہتے ہیں ڈراپ کو، جب آپ سمندر سے پانی لیتے ہیں نا اور آپ کے ہاتھ سے قطرہ بہ جاتا ہے تو وہ قطرہ کہلاتا ہے، ڈراپ۔ مرحوم آیت اللہ سید احمد مستنبط نے اہل بیت کے 14 معصومین کے فضائل لکھے، 1500 صفحے پہ کتاب لکھی، اور کہا نام کیا لکھیں گے؟ بڑے بڑے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آیت اللہ خوئی کے داماد نے کتاب لکھی ہے فضائل اہل بیت پہ، تو انہوں نے کہا القطرہ من فضائل اہل البیت۔ کہا یہ سمندر جو فضائل اہل بیت کا ہے اس سے میں نے قطرہ نکالا، میں نے قطرہ، یہ قطرہ ہے من فضائل اہل البیت۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک سفر کے اندر، اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک سیاہ فام خاتون ہے قافلے کے اندر، اور پانی جب ختم ہو گیا تو اس خاتون نے کہا او پروردگارہ، نہ تو نے مکے پہنچایا نہ مدینے، راستے میں اگر مارنا تھا تو مدینے ہی میں مار دیتا، تجھے میری نانی کی خدمت کا واسطہ پانی نازل کر یا مکے پہنچا۔ کب مجمع دیکھنے لگا یہ خدا سے لڑ رہی ہے کون؟ کہ اتنے میں سب نے دیکھا ایک دلو نازل ہوا، واقع میں ایک باقاعدہ پانی کا ظرف نازل ہوا، اس خاتون نے، سیاہ فام خاتون نے خود بھی پانی پیا، پورے قافلے کو پانی پلایا۔ جب مکے پہنچے تو وہ اہل سنت کے امام کہتے ہیں میں نے سوال کیا ہو کون؟ اللہ سے دعائیں مانگ کے منوا لیتی ہو کون؟ کہا میرا نام مسکا ہے، میں فضا کی نواسی ہوں، کہ ہمارے خاندان میں جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم سب لوگ جناب فضا کی خدمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے دعا قبول ہوگی۔ جن کے خاندان میں ایک خادمہ گزری ہو فاطمہ الزہرا کی، کیسے دعائیں قبول نہ ہوں؟ عزیزان گرامی، یہ آپ کی عقیدتیں ہیں کہ جب انسان معرفتوں کے درجات طے کرتا ہے، علم کی ان منازل کو طے کرتا ہے، تو یہ علم انسان کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پہ پھر شک نہیں آتا۔ میں اس کو آگے جا کے پیش کروں گا، شک نہیں آتا۔ تو اب عزیزان گرامی، جہاں خادم ایسے ہوں، سوچے امام کیسے ہوں۔